سر، یہ لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے. اسے میڈیکل کمیشن کے کاغذات کی رہنمائی چاہیے. ڈاکٹر ثاقب وارثی، جو ملک کے نامور نیورولوجسٹ تھے، اس نے لڑکی کو دیکھا جو آفس کی کرسی پر سمٹی بیٹھی تھی. گھنی پلکیں، چاند سا روشن چہرہ، مگر اس کی چاکلیٹی آنکھوں میں ایک اداسی رقم تھی. اس لڑکی کو یتیمی کے بعد رشتہ داروں کے تانے اسے شہر لے آئے تھے. ثاقب نے فائل پر لکھا نام پڑھا تو چونک اٹھا. وہ اس کے مرحوم استاد کی بیٹی تھی. آپ چاہیں تو میرے گھر پر رہ کر تیاری جاری رکھ سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ اپنے محل نما بنگلے میں اکیلا رہتا تھا. شام ہوتے ہی نانا نانی اور پورا خاندان اس کے گھر آن دھمکا. یہ لڑکی کون ہے؟ نانا جان نے سخت لہجے میں پوچھا. یہ میری بیوی ہے نانا جان. وہ گھبرا کر جلدی سے بولا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ جھوٹ اتنی جلدی سچ بن جائے گا. نکل جا اس گھر سے، تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. میرے ہی گھر میں رہ کر میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے. سریا نے اسے صحن میں دھکا دیتے ہوئے کہا تھا اور خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا. چاچی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چاچا سے کچھ نہیں کہا ہے. میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. اس لڑکی نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. اس کے ہاتھ کھردری زمین پر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے اور اس کی ہتھیلیوں میں سے خون رسنے لگا تھا. جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تو اب مزید آگے نہیں پڑھے گی تو کیا ضرورت تھی اپنے چاچا کے سامنے جا کر رونے گی. اس عورت کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. ہانیہ نے پلکیں جھپک کر اپنے آنسو اپنے اندر اتارے تھے. چاچی پلیز مجھے پڑھنے دیں، مجھے یہ ٹیسٹ دینے دیں. یہ میرے ماں باپ کا خواب ہے، وہ مجھے ڈاکٹر بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. ہانیہ نے سریا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا تھا. تیرے ماں باپ مر گئے ہیں، اب تیرے لیے خواب دیکھنے والا کوئی بھی نہیں رہا. اس لیے یہ سمجھ لے کہ تیرے ماں باپ کے ساتھ ساتھ وہ خواب بھی مر گئے جو انہوں نے تیرے لیے دیکھے تھے. سریا نے بری طرح سے اس کے دل کو مسلا تھا. ہانیہ نے تڑپ کر اس عورت کی طرف دیکھا جو اس کے سر پر جلاد بن کر کھڑی تھی. چاچی، میں اس خواب کو نہیں چھوڑ سکتی، میں ہر حال میں یہ ٹیسٹ دوں گی. ہانیہ نے ضبط سے کہا، مگر اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے. اچھا، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، پھر میں بھی دیکھتی ہوں تیرا چاچا تجھے کیسے لے کر جاتا ہے. سریا نے بھی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تن فن کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. ہانیہ کتنی ہی دیر وہیں صحن میں بیٹھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہی تھی. میں ہر صورت اپنے ماں باپ کا یہ خواب پورا کر کے رہوں گی. وہ مجھے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، میں انہیں ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی. ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے ہی سرگوشی کی اور خود کو اس بات کا یقین دلایا. وہ لڑکی اب آگے ہرگز بھی نہیں پڑھے گی اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ٹیسٹ کے لیے لے کر جانے کی. سریا نے اپنے شوہر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے قدرے بدتمیزی سے کہا تھا. سریا، اس سب میں تیرا کیا نقصان ہے؟ اس بچی کو پڑھنے دے. سریا کے شوہر مجید نے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. وہ لڑکی اپنی پڑھائی کے چکر میں لگ گئی تو گھر کا کام کون کرے گا اب؟ اس عمر میں تو مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوگا نا. سریا نے دھپ سے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تھا. سریا، اس گھر میں تیری تین بیٹیاں اور بھی ہیں اور وہ تینوں ہی ہانیہ سے بڑی ہیں. اگر وہ گھر کا کام کر لیں گی تو بری بات نہیں ہے، اور ویسے بھی کل کو انہیں اپنے گھر جانا ہے تو اچھا ہے نا، تو انہیں گھر کا کام سکھا کر بھیج، کل کو ان کے ہی کام آئے گا. مجید نے سریا کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی. تمہیں تو اپنی بھتیجی کے سامنے اپنی بیٹیاں بھی دکھائی نہیں دے رہی. غضب خدا کا، اب میں اپنی بچیوں سے گھر کے کام کاج کرواؤں گی؟ میری بیٹیاں تو شہزادیاں ہیں، وہ کوئی کام نہیں کریں گی. سریا نے اپنی بیٹیوں کے لیے یکدم ہی پنتیرا بدلا تھا. مجید اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. تو کیا ہانیہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ قسمت نے اس کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلا تھا. بہت جلد ہی اس کے ماں باپ اس سے چھین لیے تھے. اب وہ اپنے چاچا چاچی کے رحم و کرم پر تھی اور اس کی چاچی جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کر سکتی تھی. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟
کہاں سے لاؤ گے اتنے پیسے؟ سریا نے تیکھے لہجے میں سوال کیا تھا۔ بھائی کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہے کہ ہانیہ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی شادی کا خرچہ بھی پورا ہو سکتا ہے، اس لیے تم اس معاملے کی فکر مت کرو۔ مجید نے سریا سے اپنی جان چھڑانی چاہی تھی۔ مجید کی بات سن کر سریا کی رال ٹپک پڑی تھی۔ وہ ایسے کیسے سارے پیسے ہانیہ کی ذات پر خرچ ہونے دے سکتی تھی؟ اب تو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہانیہ کو کسی صورت ڈاکٹر نہیں بننے دے گی۔ ہانیہ کے ٹیسٹ میں 2 دن رہتے تھے، مگر اسے کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ سریا اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اسے اپنے چاچا بھی اپنی بیوی کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ ہانیہ نے ٹھنڈی سانس بھر کے اپنے لیے فیصلہ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ساری زندگی ان لوگوں کے آسرے پر بیٹھی رہی تو وہ لوگ اس کی زندگی برباد کر دیں گے۔ اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا۔ صبح فجر کے وقت وہ خاموشی سے اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے رکھے تھے اور اپنی کتابیں رکھ کر وہ اپنے خواب پورے کرنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر یاسیت سے اپنے گھر کو دیکھا تھا، جہاں اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی کے 19 سال گزارے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگا تھا۔ اس کے دل پر برچھیاں چل رہی تھیں۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں اور اپنے آنسوؤں کو مزید بہنے سے روکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرے گی، چاہے اسے گھر بدر ہی کیوں نہ ہونا پڑے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا تھا جب وہ رات کے آخری پہر اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، اور آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں اس کے بابا اس کے لیے اپنے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس لیے کھڑے تھے۔ بابا اس وقت جاگ رہے ہیں؟ ہانیہ نے حیرت سے ان سے سوال کیا تھا، اور ساتھ ہی گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی، جبکہ ہانیہ جانتی تھی کہ اس کے بابا جلدی سونے کے عادی تھے۔ پڑھ پڑھ کر اپنی کیا حالت کر لی ہے بیٹا، خود کو کچھ بریک بھی دیا کرو، وہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے محبت سے بولے تھے۔ ہانیہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے لیا۔ حال میں کھڑی ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ رہے تھے۔ وہ چہرے پر یاسیت لیے وہاں سے چلی آئی تھی۔ بس میں بیٹھتے ہوئے اسے محض اپنے چاچا کا خیال آیا تھا، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ہاتھوں کس قدر مجبور تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ وہ لاہور جانے والی بس میں سوار تھی۔ اپنا چھوٹا سا بیگ اس نے سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لاہور تک کا سفر اس نے ڈرتے ڈرتے گزار دیا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح گھر سے باہر نکلی تھی۔ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اب وہ کبھی اس گھر میں نہیں لوٹ سکتی۔ اس گھر کے مکین اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ وہاں سے سیدھی میڈیکل کمیشن کے آفس میں آئی تھی، کیونکہ 2 دن بعد ٹیسٹ تھا اور اس کا فارم ابھی تک نہیں بھرا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ جی بی بی، آپ کو کیا کام ہے؟ ریسیپشن پر بیٹھے لڑکے نے اس سے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تھا۔ 2 دن بعد میڈیکل کمیشن کا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے مجھے فارم بھرنا ہے۔ ہانیہ نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی شال کے پلو سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ اس ٹیسٹ کے فارم بھروانے کی تاریخ تو گزر چکی ہے، اس لڑکے نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ ہانیہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ پلیز مجھے کسی آفیسر سے ملوا دیں، میں بہت دور سے آئی ہوں اور اب خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتی۔ ہانیہ نے منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں رکیں، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ اس لڑکے نے ہانیہ کی حالت دیکھتے ہوئے کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا تھا اور اٹھ کر اندر بنے آفس میں گیا تھا۔ سر، کوئی لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اسے میڈیکل کمیشن کے کاغذات کے بارے میں رہنمائی چاہیے۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ اب تاریخ ختم ہو گئی ہے، مگر وہ یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لڑکے نے ڈاکٹر ثاقب وارثی کو مخاطب کیا تھا، جو کہ اس ملک کے مشہور و معروف نیورولوجسٹ تھے۔
ٹھیک ہے، بھیج دو۔ انہوں نے مصروف سے انداز میں سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہانیہ ڈاکٹر ثاقب وارثی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر ثاقب وارثی نے گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے ڈری سہمی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو آفس کی کرسی پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی، گھنی پلکیں، چاند سا روشن چہرہ اور چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اداسی رقم تھی۔ ثاقب نے فائل پر لکھا نام پڑھا تو وہ چونک اٹھا تھا۔ ہانیہ صلاح الدین ملک۔ وہ زیر لب اس نام کو بڑبڑایا تھا۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ ثاقب نے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہانیہ نے اسے اپنے علاقے کا نام بتایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ آپ کے والد میرے استاد تھے۔ آج ان کی وجہ سے ہی میں یہاں موجود ہوں۔ اگر وہ میری مدد نہیں کرتے تو میں کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا۔ ثاقب نے محبت اور عقیدت سے کہا تھا۔ کیا آپ اپنے والد کے ساتھ آئی ہیں؟ ثاقب نے اگلا سوال کیا تھا۔ اس کا سوال سن کر ہانیہ کو اپنے گلے میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے سر جھکائے آنسو پیتے ہوئے کہا تھا۔ ثاقب وارثی نے دکھی دل سے سنا۔ اسے دلی صدمہ ہوا تھا۔ وہ اپنے محسن کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کر سکا تھا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے بیگ کو دیکھا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا تھا۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں؟ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سب کچھ بتا رہی تھی۔ ہانیہ نے لب کاٹتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ میں یہاں اکیلی آئی ہوں، ہانیہ نے سر جھکائے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اکیلی آئی ہیں؟ آپ جس شہر میں رہتی ہیں وہ لاہور سے بہت دور ہے۔ آپ اکیلی کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ حیران و پریشان سا اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ میری چاچی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ ٹیسٹ دوں اور ڈاکٹر بنوں، اس لیے میں خاموشی سے گھر چھوڑ کر آ گئی، کیونکہ یہ میرے ماں باپ کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ اب میں کسی صورت اپنے اس خواب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، وہ سر جھکائے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر ثاقب اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ فارم جمع کروانے کی تاریخ گزر گئی ہے، 2 دن بعد ٹیسٹ ہے۔ آپ اس طرح سے گھر چھوڑ کر آ گئی ہیں تو آپ نے سوچا بھی ہے کہ اس عرصے میں آپ کہاں رہیں گی، اس شہر میں کیسے سروائیو کریں گی؟ وہ حیران سا اس سے سوال کر رہا تھا۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، جبکہ ثاقب اس لڑکی کے جذباتی پن پر جتنا افسوس کرتا کم تھا۔ آپ پلیز میرا فارم جمع کر لیں، کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ چند لمحے اس لڑکی کو تکتا رہا۔ وہ اس کے محسن کی بیٹی تھی، وہ کیسے انکار اسے کر سکتا تھا؟ 2 دن بعد ٹیسٹ ہے، آپ کہاں رہیں گی؟ ثاقب نے جانے کیا سوچ کر اسے یہ سوال کیا۔ اس سوال کا جواب ہانیہ کے پاس نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو میرے گھر پر رہ کر ٹیسٹ کی تیاری کر سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ مہربان ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہوں، میرے علاوہ گھر میں ایک کل وقتی ملازمہ بھی موجود ہیں، مگر سچ کہوں تو وہ میرے گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ میری ماں جیسی ہیں، ثاقب نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اور آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں؟ ہانیہ نے احتیاط سے سوال کیا۔ میں 2 سال کا تھا تو میرے ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور جب 15 سال کا ہوا تو اماں بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ آپ کے والد صاحب میرے استاد تھے، ان کی ہی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں، ثاقب نے دھیمی آواز میں کہا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا منظر لہرایا تھا جب وہ اپنے استاد کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا، آپ میرا نام کاٹ دیں، ثاقب نے اپنے استاد کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اس کے استاد نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی کلاس کا سب سے ہونہار بچہ تھا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں اپنی فیس نہیں بھر سکتا،
وہ سر جھکائے اعتراف کر رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تم اپنی پڑھائی کے خرچے کی فکر مت کرو، آج سے تمہاری پڑھائی کا سارا خرچہ میرے ذمے ہے۔ اس کے استاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ لیکن میں آپ کے گھر پر کیسے؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ آنکھوں کے سامنے موجود ہر منظر دھندلا رہا تھا۔ پھر آپ بتائیں، آپ کہاں رہیں گی؟ اگر اس شہر میں کسی کو جانتی ہیں تو اس کے پاس چلی جائیں، یا پھر کسی ہوٹل چلی جائیں۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس شہر کے راستوں سے بھی واقف نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچی تھی، اب اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد کہاں جائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ لیکن آپ کے گھر ایسے جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اپنے خدشے کو زبان پر لائی تھی۔ وہ کچھ نروس سی لگ رہی تھی۔ اور میں آپ کو اس شہر میں در در بھٹکنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ میرے محسن کی بیٹی ہیں۔ آپ اس شخص کی بیٹی ہیں جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر موجود ہوں۔ ثاقب عارسی نے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ ہانیہ سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا آج کی اس دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے محسنوں کا احسان یاد رکھتے ہیں؟ اب ہانیہ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے پاس تو پہلے بھی انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اس کے پاس واپس جانے کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ چاچی اب اسے دوبارہ اس گھر میں قبول نہ کرتی، اور چاچا، ان کی تو کبھی چاچی کے سامنے چلی ہی نہیں تھی۔ وہ بے حد بے بس تھی، مگر اپنے ماں باپ کے خوابوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھیں، پھر کچھ دیر میں گھر کے لیے نکلتے ہیں، ثاقب عارسی نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہانیہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ فضیلہ بوا، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں کون آیا ہے۔ گھر کے دروازے میں اندر داخل ہوتے ہوئے ثاقب نے گھر میں کام کرنے والی واحد ملازمہ کو آواز دی تھی، جبکہ ہانیہ دروازے پر ہی تھم گئی تھی۔ وہ اب تک اندر نہیں آئی تھی۔ ثاقب اس کے گریز اور احتیاط کو سمجھ رہا تھا، اس لیے سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی فضیلہ بوا کو آواز دی تھی۔ فضیلہ بوا اس وقت کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ پہنچتے ہوئے بھاگی بھاگی آئی تھیں اور ثاقب عارسی کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھیں۔ وہ جانے کتنے عرصے سے ثاقب کو اس بات کے لیے منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ شادی کر لے، ورنہ اس کی شادی کرنے کی عمر نکلی جا رہی تھی، مگر وہ اپنے کریئر میں اتنا مصروف تھا کہ شادی کا خیال اسے چھو کر بھی نہیں گزر رہا تھا۔ فضیلہ بوا نے بے حد حیرانی سے دروازے میں ڈری سہمی سی کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا اور ثاقب عارسی کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ ثاقب عارسی کو شادی کرنے کے لیے اپنے سے آدھی عمر کی بچی ملی تھی۔ انہوں نے ماتھا پیٹتے ہوئے سوچا تھا، کیونکہ ہانیہ اپنے ساتھ کپڑوں کا بیگ بھی لیے کھڑی تھی۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ فضیلہ بوا نے آگے بڑھتے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ جو بھی تھا، ان کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ ثاقب نے شادی کر لی ہے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ٹھٹک گئی تھیں۔ یہ خیال تو ان کی ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے ثاقب کی طرف دیکھا تھا۔ ثاقب کی تو منگنی ہو گئی تھی، پھر وہ کیسے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا؟ ان کے ذہن میں ڈھیر سارے سوال تھے، مگر وہ فی الحال ہانیہ کے سامنے ثاقب سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ثاقب نے بھی ان کی شاکی نگاہوں سے محسوس کر لیا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ ہانیہ کو لے کر لاؤنج میں بچھے صوفوں کی طرف آئی تھیں اور اسے ایک صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، وہ بہت گھبرائی ہوئی سی تھی۔ فضیلہ بوا، آپ ہانیہ کے لیے گیسٹ روم صاف کروا دیں، یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، ثاقب نے مصروف سے لہجے میں کہا، اور پھر ہانیہ کی جانب مڑا تھا اور اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہانیہ، آپ یہاں آرام سے رہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ فضیلہ بوا سے کہہ دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ فضیلہ بوا حیران پریشان سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہیں اب تک کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ گیسٹ روم کی صفائی کر کے ہانیہ کو اس کمرے میں چھوڑ آئی تھیں اور خود
کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھیں کیونکہ ثاقب وقت پر کھانا کھانے کا عادی تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی جہاں سے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور آگے ہر راستہ بند ملے گا۔ وہ آج ایک اجنبی پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ وہیں تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اور پھر سفر کی تھکان نے اسے توڑ دیا تھا اور سب سے بڑھ کر وہ اب اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ شور کی آواز کے ساتھ کھلی تھی۔ کتنی ہی دیر تو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ کافی دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ یہ آوازیں گھر کے لاؤنج سے آ رہی ہیں۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس نے گھبرا کر کمرے کے بند دروازے کی سمت دیکھا اور پھر اپنے بال سمیٹتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کپڑے بدل کر فریش ہو کر واپس کمرے میں آ گئی۔ اس کے گیلے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت لان کے سی گرین رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ کافی دیر تک کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ باہر سے آنے والی آوازیں بلند ہی ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہمت کرتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سامنے کا منظر دیکھ کر بری طرح سے چونک گئی۔ بہت سارے لوگ اس وقت ثاقب وارثی کے گھر میں موجود تھے اور ثاقب وارثی ان سب کے سامنے تنہا کھڑا تھا۔ ہانیہ نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا۔ اسی وقت ثاقب وارثی کی نگاہیں بھی ہانیہ کی جانب اٹھی تھیں اور پھر پلٹنے سے انکاری ہوئی تھیں۔ اس کا ڈرا سہما روپ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوا، مگر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ ہانیہ حیران و پریشان سی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کی نگاہیں ہانیہ کی طرف اٹھیں۔ اس نے وہاں موجود سب کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت محسوس کی۔ کون ہے یہ لڑکی اور کس حیثیت سے یہ تمہارے گھر میں رہ رہی ہے؟ ثاقب کے نانا اس پر بری طرح سے گرجے تھے۔ ہانیہ کا دل یکدم ہی بہت تیزی سے دھڑکا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ثاقب کی طرف دیکھا۔ ثاقب وارثی کے نانا نانی اور پورا خاندان اس وقت ثاقب کے گھر پر موجود تھا اور ثاقب ان سب کے درمیان مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ ثاقب نے بے اختیار ہی گہری سانس بھری تھی۔ ثاقب، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہاری منگیتر سالوں سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، مگر تم اس کے ساتھ شادی کرنے کی حامی ہی نہیں بھر رہے تھے اور اب تم اس لڑکی کو شادی کر کے یہاں لے آئے ہو۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ نانا جان نے سخت لفظوں میں اسے ملامت کیا۔ ثاقب نے بے اختیار ہی نظریں اٹھا کر اپنی منگیتر کی سمت دیکھا جو اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھی اس سارے ماحول سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ثاقب گہری سانس بھر کر رہ گیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا۔ ثاقب، اس طرح سے خاموش کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جواب دو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی غیر لڑکی کو اس گھر میں لانے کی؟ نانا کا غصہ کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کی نظر میں ثاقب نے ان کی لاڈلی پوتی کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ ان کی لاڈلی پوتی بہت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھی اس سب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ثاقب، خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جواب دو، اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ کس حیثیت سے یہ تمہارے گھر میں رہ رہی ہے؟ اس بار بھی نانا جان نے سخت لہجے میں سوال کیا تھا۔ ثاقب نے ہانیہ کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ سچ بولے گا تو یہ لوگ ایک منٹ بھی ہانیہ کو اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے اور وہ ہانیہ کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بیوی ہے میری، ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں اور یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اس لیے کسی کو بھی میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ بھاری روبدار آواز میں بولا تھا۔ یکدم ہی پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب سانس رو کے ثاقب کی بات سن رہے تھے، جبکہ ہانیہ کو لگا کہ کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے خود کو ہوا میں معلق محسوس کیا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ثاقب وارثی کو تک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اس سے ملی تھی اور اب وہ اس کا شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔
ہانیہ کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس شہر میں آنے کے پہلے دن ہی اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص جس نے اس انجان شہر میں اسے سر چھپانے کے لیے چھت فراہم کی تھی، وہ اس کے ساتھ یہ سب کرے گا۔ ہانیہ کا دل کیا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہاں موجود سب لوگوں کی نگاہیں ہانیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ یہ بات کرنے کے بعد ثاقب نے اس کی جانب دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے نانا نانی اسے بے یقین نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ثاقب، تم ہماری پوتی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے اور تم نے اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے نکاح پڑھوا لیا۔ تمہیں یہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوئی اور اب ڈھیٹوں کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اس نکاح کا اعتراف بھی کر رہے ہو۔ نانا جان کی آواز صدمے سے بوجھل تھی، جبکہ سب کی نگاہوں میں ثاقب کے لیے تعصب تھا۔ تمہیں اس انجان لڑکی کو گھر میں لاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی میری بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ ثاقب کے ماموں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے ملامت کی تھی۔ ثاقب نے سرد نظروں سے اپنی منگیتر کی طرف دیکھا، جو انتہائی اطمینان سے مسکراتی نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ثاقب نے اسے دیکھ کر دانت بھینچے تھے۔ سدرا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ اس ساری صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اور اسے اپنی بیوی بتا رہے ہو، ثاقب کے ماموں نے حقارت سے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ثاقب نے بے اختیار ہی اپنی مٹھیاں بھیجی تھیں اور قدرے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ ماموں، وہ میری بیوی ہے اور آپ اس کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، ثاقب نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ اس کا دو ٹوک لہجہ سن کر وہاں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ثاقب، ہمیں تم سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی، نانا جان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ثاقب ان کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر دھیرے سے سر جھکا گیا۔ وہ اپنے محسن کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے آج ثاقب اس مقام پر موجود تھا جس وقت اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ ان رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اسے اس شہر میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کر ہی لیا ہے تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، مگر ہم تمہاری اس بے وقوفی کی سزا اپنی پوتی کو نہیں کاٹنے دیں گے۔ وہ کئی سالوں سے تمہاری منگیتر ہے اور تمہارے نام پر بیٹھی ہے، اس لیے اب تمہیں اپنی منگیتر سے دوسری شادی کرنا پڑے گی۔ نانا جان نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اسے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ثاقب نے بے اختیار ہی تھوک نکلا تھا اور سدرا کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر وہ اس بار بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ نانا جان، میں نکاح کر چکا ہوں، ثاقب نے تحمل سے جواب دیا۔ ایک بار تم نے اپنی مرضی کی ہے، اب ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں اسے چیلنج کیا تھا۔ اور کل تم دونوں کا دوبارہ نکاح ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، اس نکاح کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اس لیے کل نکاح ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے ہوگا۔ نانا جان نے ایک کٹیلی نگاہ ساکت کھڑی ہانیہ کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے میں کوئی تیز دھار نوکیلا بھالا چبھ ہو رہا ہو۔ وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں پلٹ گئی تھی۔ اب وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ثاقب نے ہانیہ کے کمرے کے دروازے پر نوک کیا تھا، مگر ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ قسمت اسے کس مقام پر لے آئی تھی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہانیہ، میں اندر آ جاؤں؟ اس بار ثاقب نے اس سے بلند آواز میں اجازت طلب کی تھی۔ بدلے میں اسے ہانیہ کی گھٹی گھٹی سی سسکیاں سنائی دی تھیں۔ وہ چند لمحے یوں ہی لب بھینچے کھڑا رہا تھا اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ ثاقب کو دیکھتے ہی ہانیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں آپ کی بیوی؟ ہانیہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر سکی اور مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ثاقب نے تھکی تھکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے اور اپنی اس غلطی کے لیے میں تم سے معافی بھی مانگتا ہوں، مگر اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
وہ لوگ تمہیں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہنے دیتے، تو کیا کرتا؟ وہ اس کی سوجی سوجی سی آنکھوں پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ تو آپ کہہ دیتے کہ میرا اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کو رحم کھا کر چند دنوں کے لیے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، ہانیہ نے چٹکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ملک کے مشہور و معروف نیورولوجسٹ نے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے آنسو ثاقب کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ہانیہ، میں تمہارے معاملے میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتے یہ دنیا کتنی بری ہے، کتنی ظالم ہے۔ باہر بھیڑیے بیٹھے ہیں جو تم جیسی معصوم لڑکیوں کو نوچ کر کھانے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں۔ اگر مجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے محسن کا احسان کسی طرح بھی اتار سکوں تو میں یہ کروں گا، وہ دھیمے مگر مستحکم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ اور آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ ہانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے تنفر سے سوال کیا تھا۔ ثاقب نے تھکان سے بھری نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہانیہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے بتاؤ، اگر ابھی تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ کیا تمہارے پاس رہنے کا کوئی محفوظ ٹھکانہ ہے؟ تو چلو میں تمہیں خود چھوڑ آتا ہوں۔ ثاقب اس کی جھیل سے گہری چاکلیٹی براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کل ہمارا نکاح ہے اور وعدہ کرتا ہوں یہ صرف نام کا نکاح ہوگا۔ جب تم چاہو گی تمہیں اس رشتے سے آزادی دے دوں گا، مگر جب تک تم اپنے خواب پورے نہیں کر لیتی تم یہاں محفوظ رہو گی، ورنہ بہت سی لڑکیاں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور پھر ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے کانوں میں سحر پھونک رہا تھا اور وہ دم سادھے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اگلے روز وہ سرخ رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ثاقب نے ایک دن میں ہی سب کچھ ارینج کر لیا تھا۔ ہانیہ چند لمحوں کے لیے اپنا ڈریس دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ وہ جوڑا بے حد حسین تھا۔ کچھ دیر میں ہی بیوٹیشن اسے تیار کرنے آ گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے سجی سنوری سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے خود کو تک رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ برسا تھا۔ ثاقب کے سارے خاندان والے اس کے کمرے میں جمع تھے۔ ثاقب کی نانی اس کے کمرے میں آئی تھیں اور انہوں نے گہری نظروں سے اوپر سے نیچے تک ہانیہ کا جائزہ لیا تھا اور اس بات کا دل سے اعتراف کیا تھا کہ وہ واقعی بے حد حسین ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا تھا اور اسے لا کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خوان بھی آ گئے تھے اور چند گواہ بھی آ گئے تھے۔ ثاقب نے اور اس کے گھر والوں نے سب کو کیا کہہ کر مطمئن کیا تھا یہ اسے معلوم نہیں تھا، مگر کسی نے بھی اس بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ثاقب کے نکاح میں تھی۔ چند آنسو پلکوں کے کنارے سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ بس سر جھکائے اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں کسی کے نکاح میں شامل ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان بھی رخصت ہو گئے تھے۔ فضیلہ بوا بھی اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھیں۔ وہ اب تک لاؤنج میں سن سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تب ہوش میں آئی تھی جب اس کے برابر میں ثاقب آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے بری طرح سے چونکتے ہوئے باہر آئی تھی۔ کچھ کھا لو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، ثاقب نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی ہانیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اسے رکھائی سے جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اسے ٹھنڈی آہیں بھرتا جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ دن یوں ہی روکھے پھیکے سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہانیہ نے ٹیسٹ دیا تھا اور وہ اس میں پاس بھی ہو گئی تھی اور اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا، مگر ہانیہ اور ثاقب کے درمیان دوریاں پہلے دن کی مانند برقرار تھیں۔ ہانیہ نچلے والے پورشن میں رہتی تھی جبکہ ثاقب کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ ان دونوں کا سامنا بھی کم ہی ہوتا تھا۔ ثاقب کی موجودگی میں ہانیہ اپنے کمرے سے کم ہی باہر نکلتی تھی۔ اس روز ہانیہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ اسی وقت ثاقب گھر میں داخل ہوا۔ ہانیہ نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا کیونکہ وہ روز دیر سے ہی گھر آتا تھا، مگر آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ ہانیہ کو دیکھ کر سیدھا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر رک گیا تھا۔
آج آپ جلدی گھر آ گئے؟ ہانیہ نے حیران ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا سوال سن کر ثاقب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مطلب کے مقابل اس سے اتنی بھی بے خبر نہیں تھی۔ اسے اس کے گھر پر آنے کا وقت معلوم تھا۔ ہاں، آج جلدی فری ہو گیا تو گھر آ گیا، کیونکہ صبح سے میرے سر میں شدید درد ہے۔ ثاقب نے اپنے سر کو 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا تھا۔ کھانا کھا لیں، ہانیہ نے نرمی سے کہا۔ ہاں، بھوک تو بہت لگ رہی ہے آج تو میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ ثاقب نے کرسی گھسیٹا بیٹھتے ہوئے کہا تھا اور ڈھکن ہٹا کر چاول اپنی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ ہانیہ سے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاول کو چمچ بھر کر منہ میں رکھتے ہوئے ثاقب نے پورے حق سے کہا تھا۔ ہانیہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ثاقب نے اس کی کالج کی فیس جمع کروا دی تھی۔ ثاقب، میرے پاس پیسے ہیں، میں اپنی فیس خود دے سکتی ہوں، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ نے 2 ٹوک لہجے میں ثاقب کو منع کرنا چاہا تھا۔ ثاقب نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے، اس لیے میں یہ ہرگز گوارا نہیں کروں گا۔ ثاقب نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس نے ہانیہ کو مزید نہیں بولنے دیا۔ ثاقب کھانا کھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہانیہ، فضیلہ بوا سے کہو چائے بنا دیں، میرے سر میں درد ہے۔ ثاقب نے ہانیہ سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ثاقب کے جانے کے بعد ہانیہ نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل کو دیکھا۔ وہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہانیہ سر جھکائے اپنا کھانا کھانے لگی تھی۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ اس کے موبائل کی سکرین پر سدرا کا نام روشن تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں چھوٹی کیے سدرا کے فون کو دیکھا تھا۔ اس کے کانوں میں نانا جان کے الفاظ گونجے تھے۔ اسے یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ثاقب کو سدرا سے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال نمودار ہوا تھا۔ وہ اس کا فون اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اٹھی تھی۔ جانے کیوں یکدم ہی اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی تھی اور خود ہی ثاقب کے لیے چائے رکھی تھی۔ اسے جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ وہ چائے لے کر ثاقب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ثاقب نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ثاقب اس وقت بیڈ پر بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہانیہ اس طرح سے اچانک اس کے کمرے میں چلی آئے گی۔ وہ گھبرا کر فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ہانیہ بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر بری طرح سے شرمندہ ہوئی تھی۔ ثاقب نے فوراً ہی صوفے پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ثاقب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہانیہ نے شرمندگی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل اس کی شرمندگی اڑن چھو ہوئی تھی۔ اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا۔ سدرا کی کال کیوں آ رہی تھی؟ ہانیہ نے اس کا موبائل اس کی سمت بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ سدرا کا نام سن کر وہ بری طرح سے چونکا تھا اور فوراً ہی ہانیہ کے ہاتھ سے موبائل پکڑا تھا۔ وہ سدرا کا نام سن کر پریشان ہوا تھا۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہانیہ نے روندھے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ثاقب نے حیران اور پریشان ہو کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے ناسمجھی سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں۔ ویسے بھی میں کون ہوتی ہوں آپ سے یہ سوال کرنے والی؟ ہانیہ نے غصے سے کہا۔ ثاقب منہ کھولے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس پر غصہ ہو رہی ہے۔ ہانیہ پیر پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی۔ ثاقب منہ کھولے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہانیہ، نانا اور نانی کل یہاں رکنے آ رہے ہیں، وہ کچھ دنوں تک یہیں رکیں گے۔ ثاقب نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے تھوڑی کھجاتے ہوئے ہانیہ کو مخاطب کیا تھا۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو تم اس طرح سے دوسرے کمرے میں رہو گی تو مجھے انہیں جواب دینا پڑے گا۔ ثاقب نے گھمبیر لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ ثاقب کی بات سن کر ہانیہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور اس طرح سے الگ کمرے میں رہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں کل اپنا سامان آپ کے کمرے میں شفٹ کر لوں گی، ہانیہ نے مدھم لہجے میں جواب دیا تھا۔
نانا جان اور نانی ثاقب کے گھر میں رہنے آ چکے تھے۔ ہانیہ نے صبح ہی اپنا سارا سامان ثاقب کے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا۔ نانا جان، یہ ڈش ٹرائی کریں، یہ میں نے خود بنائی ہے، میری امی بناتی تھیں، میں نے ان سے ہی سیکھی ہے۔ ہانیہ نے نانا جان کی پلیٹ میں نرگسی کوفتے ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آج صبح سے ہی کچن میں مصروف تھی، اس نے بہت دل سے کھانا بنایا تھا۔ ثاقب نے حیرانی سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بہت دنوں سے اس کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہا تھا، مگر سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے آج بھی ہانیہ کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے جڑے رشتوں کو کیوں اتنی اہمیت دے رہی تھی؟ وہ ہانیہ پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہانیہ، تمہیں خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ثاقب نے نرم سے لہجے میں ہانیہ سے کہا۔ صوفے پر بیٹھی ہانیہ نے چونک کر ثاقب کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ اسی وقت ثاقب کے ہاتھ میں پکڑا فون بجنے لگا تھا۔ ہانیہ نے غور سے دیکھا تھا، ایک بار پھر اس کے موبائل پر سکرین پر سدرا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہانیہ نے ناگواری سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ ثاقب فون کان سے لگائے بالکونی میں چلا گیا تھا۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ ہانیہ کے سامنے سدرا سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکونی کی طرف بڑھی تھی۔ سدرا، رونے کی کیا بات ہے؟ تم پریشان مت ہو، میں خود ماموں سے بات کروں گا اور انہیں اس رشتے کے لیے مناؤں گا۔ ثاقب سدرا کو تسلی دے رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے اور سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بات سچ تھی کہ ثاقب سدرا سے دوسری شادی کرے گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے دھیانی میں اپنی جگہ پیچھے ہوئی تھی۔ اسی کیفیت میں اس کے پیچھے ہونے کی وجہ سے پاس رکھا گلدان زمین بوس ہوا تھا۔ آہٹ پر ثاقب نے مڑ کر دیکھا اور پھر فون کاٹتا ہوا ہانیہ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ زمین پر پڑا ہوا ٹوٹا ہوا گلدان دیکھ چکا تھا۔ ہانیہ، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ثاقب نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ثاقب سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہانیہ اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوتی ہوئی چلائی تھی۔ پیچھے ہونے کی وجہ سے زمین پر کانچ کا ٹکڑا بری طرح سے اس کے پیروں میں چبھا تھا۔ ہانیہ کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ ہانیہ، کیا کر رہی ہو؟ ثاقب نے اسے روکنا چاہا۔ ثاقب، میں نے آپ کے کہنے پر آپ سے نکاح کیا تھا اور آپ میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ آپ بھی میری طرح اس رشتے کو قبول کر لیں گے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہانیہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے بری طرح سے رو رہی تھی۔ ثاقب نے چونک کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے ہانیہ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، اور جب اسے ہانیہ کی بات کی سمجھ آئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ کو سدرا سے دوسری شادی کرنی ہے تو کریں، ویسے بھی میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ آپ نے مجھ سے اپنی پسند سے شادی تھوڑی کی تھی۔ آپ تو بس میرے بابا کا احسان اتارنا چاہتے تھے اور میری حفاظت کرنا چاہتے تھے، بس اسی لیے ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لی۔ ہانیہ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، جبکہ ثاقب مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ آخر میں ہانیہ چپ ہو کر سسکیاں بھرنے لگی۔ ثاقب کانچ کے ٹکڑوں سے بچتا ہوا ہانیہ تک پہنچا اور اسے کسی کانچ کی گڑیا کی مانند اپنی آہنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کی اس حرکت پر ہانیہ یکدم ہی سر پٹائی تھی۔ اس نے ثاقب کی باہوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، مگر ثاقب کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے ہانیہ کو صوفے پر بٹھایا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کے پاؤں میں چبھا کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ سدرا کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور ابھی سے نہیں، وہ بہت پہلے سے اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور یہ بات مجھے پتا تھی۔ اب اس لڑکے نے سدرا کے گھر رشتہ بھیجا ہے، مگر ماموں اس رشتے کے خلاف ہیں، اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ میں ماموں سے بات کروں۔ بس اتنی سی بات ہے، اور تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ہانیہ اپنی جلد بازی پر بری طرح سے شرمندہ ہوئی تھی۔ ویسے تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ ثاقب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے شرارتی لہجے میں سوال کیا۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ سرخ پڑا۔ جب آپ کو مجھ سے محبت ہوئی تھی۔
ہانیہ نے بھی اسی کے لہجے میں لٹ مار جواب دیا تھا۔ اس کے انداز پر ثاقب وارثی کا بلند و بانگ قہقہہ جاندار تھا۔ وہ اس کے اس طرح سرنڈر کرنے میں بے حد خوش تھا اور اس کی بے داغ پیشانی کو چوم کر وہ اپنے رشتے کو مکمل کرنے کا آغاز کر چکا تھا۔ باہر رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی تھی، جبکہ کمرے میں ان دونوں کی مدہوش قربت کا شور کمرے میں گونجتا ان کے ملن کی گواہی دے رہا تھا۔